مسائل ٹی وی کے ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانے جا رہے ہیں کہ دنیا کی سب سے قیمتی گائے، اس کے متعلق ہم سنتے ہیں۔ یہ بہت اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے، اور اسی واقعہ کی وجہ سے قرآن مجید کی دوسری سورت، جس کا نام سورۃ البقرہ، گائے والی سورت رکھا گیا۔ اس واقعہ میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے، اور ان کا ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا، اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد اس بزرگ کی وفات ہو گئی، اور وہ بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار تھا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ میں وہ شخص سوتا تھا، اور ایک حصہ میں عبادت کرتا تھا، اور ایک حصہ میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ صبح کو جنگل میں سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، 1/3 رقم اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور 1/3 رقم سے اپنی والدہ کی خدمت کرتا، یعنی اپنی والدہ کو دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی، جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جا کر جنگل میں خدا کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا کرو کہ اے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے، اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑ کے پاس گیا اور دعا مانگی، تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی، اور وہ اس کو پکڑ کر گھر لایا۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا، تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا، میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا، تم خواہ کتنی بھی قیمت زیادہ دو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا، یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو۔ اے بیٹا، تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا، ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو۔ آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے تو تم اس گائے کے چمڑے میں بھر کر سونا، اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی کو، جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے قتل کر دیا۔ اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا، کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا، تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے، یعنی زبان یا دم سے کا گوشت کا جو ٹکڑا ہے، لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گی۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ اور اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث شروع کر دی، یعنی جتنا بتایا گیا تھا اس سے ہٹ کر وہ اپنی اٹکل پچھو سے اپنے دماغ کو لڑاتے ہوئے ان سے کہنے لگے کہ وہ صرف ایسے ہی ایک گائے کو ہم ذبح کر کے اور
اس کے گوشت کے ٹکڑے کو، میت کو یعنی لاش کو ماریں اور وہ اٹھ جائے گا اور اٹھ کے بتا دے گا؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو بتائیں کہ اس گائے کا کلر کون سا ہونا چاہیے، اب یہ بتائیں اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، اب یہ بتائیں کہ اس کی رنگت کیسی ہونی چاہیے۔ قرآن پاک میں اس کی پوری وضاحت موجود ہے کہ انہوں نے اس طرح کرتے ہوئے اپنے لیے مشکلات اور بڑھا دی۔ آج کل کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی شخص سے، کسی عالم دین سے کوئی وظیفہ سنتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو وہ جتنا بتا دیتے ہیں تو اب ہم اس کے ساتھ اپنی قیودات خود ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں، کچھ اس میں انسٹرکشن بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اس سے کہتے ہیں کہ کیا ہم باوضو کریں؟ تو باوضو وظیفہ کرنا ایک بہت بڑی اچھی بات ہے، تو وہ آگے کہہ دیتے ہیں جی ہاں۔ پھر ہم خود ہی سوال کر دیتے ہیں کیا ہم قبلہ رو ہو کے بیٹھ کے کریں؟ تو کہہ دیتے ہیں جی ہاں، کیونکہ قبلہ رو ہو کر بیٹھنا ویسے بھی ثواب کا کام ہے، سنت ہے، تو آپ وظیفہ باوضو ہو کر قبلہ رو ہو کر کرے گا تو اور زیادہ فائدہ ہوگا، اس لیے وہاں سے جی ہاں کا جواب آ جاتا ہے۔ اگلا سوال ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم اس وظیفے کو کرتے ہوئے جگہ متعین کر لیں؟ تو چونکہ بزرگان دین سے جگہ متعین کرنے کے الگ فوائد موجود ہیں، تو اس لیے آگے سے جواب ہاں میں آ جاتا ہے۔ پھر ہم پوچھتے ہیں کیا اس میں ہم وقت کا تعین کر لیں کہ ایک ہی وقت رکھ لیں؟ آگے سامنے سے جواب، چونکہ بزرگان دین نے جو چلے کیے ہیں یا اس طرح کے اوراد و وظائف بڑے بڑے کیے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی ولایت کو پانے، اللہ کا قرب پانے کے لیے انہوں نے جو اعمال کیے، تو اس میں وقت کا اور جگہ کا تعین رکھتے تھے، تو اس لیے آگے سے جواب میں ہاں آ جاتا ہے۔ تو اب ہم نے اپنے لیے کئی مشکلات کھڑی کر دیں، جب تک اب وقت اور جگہ کا اور باوضو قبلہ رو ہو کر فلاں نماز کے بعد، یہ چیزیں ہم نے جیسے ہی اس میں ایڈ کی تو اب ہمارے لیے وہ عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہو گیا، جبکہ شروع میں جس بتانے والے نے بتایا تھا اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ یہ وظیفہ ہے، اس کو اتنی مرتبہ آپ پڑھ لیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے خود ہی قیودات بڑھائیں، تو یہ بنی اسرائیل کا طریقہ کار تھا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ قاتل کا پتہ جب ان لوگوں نے ان سے پوچھا تو آپ نے فرمایا گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم اس مردے کو مارو، وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ، اس کی عمر، اس کے بارے میں بحث شروع کی، تو بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو یہ ایسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا، اس کی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم، اور ایک روایت میں یہ بھی منقول ہے کہ گوشت کا کوئی سا بھی ٹکڑا، مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کی لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے، یہ بتا کر وہ پھر مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، یعنی قتل کے بدلے، قتل جو کیا جاتا ہے اسے قصاص کہا جاتا ہے، تو قصاص میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ قرآن مجید کی مقدس آیتوں میں اس طرح یہ واقعات جو بیان کیے گئے ہیں، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے ذبح کرو، تو وہ لوگ بولے کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا خدا کی پناہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں گا اگر میں مذاق کروں۔ تو ان لوگوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کریں، پوچھیں اور ہمیں بتائیں، وہ ہمیں بتا دے کہ یہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب یہ کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہو جو بوڑھی نہ ہو، بچیا ہو، اور بلکہ ان دونوں عمروں کے درمیان ہو، یعنی بوڑھی بھی نہ ہو اور بالکل بچیا بھی نہ ہو، تو تم کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔
وہ لوگ بولے کہ آپ اپنے رب سے یہ پوچھ کے بتائیے کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک پیلی گائے ہو، پیلے کلر کی ہو، جس کی رنگت ڈھہاتی ہو، جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ وہ بولے کہ آپ اپنے رب سے یہ بھی پوچھ کے بتائیے کہ وہ ہمیں صاف صاف بیان کر دے کہ وہ کیسی گائے ہو، کیونکہ گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا ہے، اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایسی گائے ہو جس سے زمین جوتنے کی خدمت نہ لی گئی ہو، اور نہ ہی وہ کھیت میں پانی بھرتی ہو، بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ یہ سن کر وہ بولے کہ اب آپ ٹھیک بات لائے ہیں۔ پھر ان لوگوں نے اس گائے کو ذبح کیا۔ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، اور اے بنی اسرائیل، جب تم لوگوں نے ایک خون کیا اور ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے، اور اللہ کو ظاہر کر دینا تھا جس کو تم چھپاتے تھے، پھر ہم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ مقتول کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے مارو تو وہ زندہ ہو گیا، اور اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ فرمائے گا، اور وہ اپنی نشانیاں تم لوگوں کو دکھاتا ہے تاکہ تم لوگ اس بات کو سمجھ لو۔ یہ سورۃ بقرہ رکوع نمبر 8 کا یہ ترجمہ آپ کو بتایا گیا ہے۔ اس واقعے سے بہت ساری ایسی چیزیں اور نصیحت خیز باتیں اور احکام معلوم ہوئے کہ ان میں سے خدا کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ دیکھ لیں کہ اس مرد صالح نے صرف ایک بچیہ چھوڑ کر وفات پائی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کے وارثوں کو اس بچیہ کے ذریعے بے شمار مال و دولت مل گئی۔ اسی طرح اس مرد صالح نے اولاد پر شفقت کرتے ہوئے بچیہ کو اللہ کی امانت میں سونپا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اولاد پر شفقت رکھنا اور اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑ جانا یہ اللہ والوں کا طریقہ کار ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو پیلے رنگ کے چمڑے کا جوتا پہنتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہے گا، کیونکہ اس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے تسر الناظرین، کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے، اور اس کو غم بہت کم ہوگا۔ جو شخص ایسے کلر یعنی پیلے کلر کے جوتے پہنتا ہے تو اس کے لیے فرمایا اس کو رنج بہت کم ہوگا، وہ اس کو غم بہت کم ہوگا، اور وہ ہمیشہ خوش رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیلی گائے کے لیے فرمایا کہ تسر الناظرین۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا قربانی کا جانور جس قدر بے عیب ہو اور خوبصورت اور قیمتی ہو، اس قدر ہی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملیں اور آپ کے اسلامک نالج میں اضافہ ہو اور آپ کو اس طرح کی معلومات ملتی رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔